اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 5۔ فَإِذَا انْسَلَخَ، اور جب گزر جائیں، اشہر الحرم، حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرمت والے مہینے چلے آ رہے تھے، اور تمام کے تمام لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور اگر ان کی آپس میں جنگیں ہو بھی رہی ہوتی تو ان مہینوں کے احترام میں یہ لوگ جنگ بندی کر دیا کرتے تھے، اور جب یہ مہینے گزر جاتے تو پھر دوبارہ سے جنگ شروع ہو جاتی۔ اب 2 آراء ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں اشہر الحرم سے وہی معروف جو 4 مہینے ہیں وہی مراد ہیں، اور بعض کی رائے، جس میں خاص طور پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ 4 مہینے ہیں جو 10 ذی الحجہ سے جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور 4 مہینوں کی مہلت دے دی گئی، تو یہ 4 مہینے ذو الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے ایام ہیں۔ بہرحال دونوں آراء اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد حکم کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، آپ قتل کر دیں مشرکوں کو، حیث وجدتموہ، جہاں بھی وہ آپ کو ملیں۔ یہاں سے اب ایک سختی والا معاملہ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، آپ انہیں پکڑیں، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کے لیے گھات لگائیں، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، وَاقْعُدُوا، اور بیٹھیں، لَهُمْ، ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات کی جگہ پر، یعنی گھیر کر جہاں بھی مشرک ملتے ہیں اس معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد، تو آپ ان کو پکڑیں، ان کو قید کریں، ان کو قتل کریں، اور ہر ایسی جگہ پر گھات لگا کر بیٹھیں جس جگہ سے دشمن گزر سکتا ہے، جہاں سے اس پر حملہ کرنا ممکن ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان مشرکین سے صرف میدان جنگ میں ہی لڑنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے بھی تم ان کو پاؤ، انہیں قتل کر سکتے ہو تو ضرور قتل کر دو۔ یاد رہے کہ پچھلی قومیں جب پیغمبر کی بات نہیں مانا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یکبارگی عذاب آتا تھا اور پوری قوم ہلاک کر دی جاتی تھی۔ تو اب یہ مشرکین بھی 23 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ہر شخص کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی کی زبان میں ان پر اپنی کتاب اتاری، اسی ملت کی ان کو دعوت دی گئی جس کے وہ مدعی تھے، اور رسول نے مسلسل 23 سال تک ان کو جھنجھوڑا، جگایا، ان کی ہر مجلس اور ہر بزم میں وہ پیغام پہنچایا، ان کے ایک ایک دروازے پر دستک دی، اور اس کے ایک ایک شبے اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا، ان کی تمام الزام تراشیوں، تہمتوں اور عداوتوں کا مقابلہ کیا، ان کے مطالبے پر معجزے بھی دکھائے، اور ان کی منتخب کی ہوئی کسوٹیوں پر بھی اپنے آپ کو کھرا اور سچا ثابت کر دکھایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے کہ سارے اہتمام کے ساتھ جو لوگ قبول حق پر آمادہ نہیں ہوئے، آخر وہ کس کے لیے باقی رکھے جائیں۔ رسول اتمام حجت کا کامل اور آخری ذریعہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے جگانے سے بھی نہیں جاگتے وہ مردہ ہیں، اور مردوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ اس لیے بہرحال یہ سخت حکم ان کے لیے نازل کیا گیا، اور پھر فرمایا فَإِن تَابُوا، پس اگر یہ توبہ تائب ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس آپ پھر ان کو چھوڑ دیں۔
تو جن سے وعدہ ٹھہر گیا اور دغا ان سے نہ دیکھی ان کے لیے صلح قائم رہی، اور جن سے کچھ وعدہ نہ تھا ان کو فرصت ملی 4 مہینے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی خبر اللہ کو ہے، ظاہر میں جو مسلمان ہو وہ سب کے برابر امان میں ہے، اور ظاہر مسلمانی کی حد ٹھہرائی ایمان لانا، کفر سے توبہ کرنا، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی واسطے سے جب کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اس سے امان اٹھ گئی۔ یہی وہ حکم ہے جس کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کی اور فرمایا کہ میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اس لیے فرمایا اگر وہ یہ کام کرتے ہیں فخلوا سبیلہم، پھر آپ ان کی راہ چھوڑ دیں، ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، غفور، درگزر کرنے والے، رحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور ان کو بخش دیتے ہیں اور ان پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَهُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 اور 7۔ وَإِنْ، اور اگر، احدٌ، کوئی ایک، من المشرکین، مشرکوں میں سے، استجارک، آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، پس آپ اس کو پناہ دے دیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ یعنی امن کی مدت گزرنے کے بعد اگر کوئی مشرک جس سے تمہارا کوئی عہد نہیں تم سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور اگر آیا ہی اسلام کو سمجھنے یا اپنے شبہات کو دور کرنے کے لیے ہے تو اسے بدرجہ اولا پناہ دینی چاہیے۔ اب اگر وہ اسلام لانے کے لیے آمادہ نہ ہو اور اپنے ٹھکانے پر واپس جانا چاہے تو اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم نہیں۔ اس لیے فرمایا ثم، پھر ابلغہ، پہنچا دو اسے، مأمنہ، اس کے امن کی جگہ، یعنی اس کے ٹھکانے پر۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یقیناً وہ لوگ، قوم، ایسی قوم ہیں، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ تو حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اپنے علاقے میں پہنچا دیا جائے گا، اس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی قتال نہیں کیا جائے گا، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو پناہ دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی، ہم نے اسے امان دی جسے تم نے امان دی۔ حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب الجہاد میں بیان فرمایا ہے۔ کیف یکون للمشرکین، کیسے ہے مشرکوں کے لیے، عہد، کوئی وعدہ، عند اللہ، جو اللہ سے کیا ہے، و عند رسولہ، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کر رکھا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا عہد بھی انہوں نے پورا نہیں کیا اور رسول سے کیا ہوا عہد بھی پورا نہیں کیا، تو جو لوگ ہیں ہی مشرک انہوں نے بھلا اپنے خالق کی توحید کا عہد پورا نہیں کیا، ان کی طرف سے کوئی عہد پورا ہونا کیسے ممکن ہے؟ سو وہ جو عہد کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، عاہدتم، جس سے تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کی پاس۔ اور ان سے مراد یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ آیت نمبر 4 میں گزر چکا ہے، اور خاص طور پر صلح حدیبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان 10 سال کے لیے قرار پائی تھی۔ یہ صلح نامہ چونکہ حدود حرم کے اندر قرار پایا تھا اس لیے اسے عند المسجد الحرام فرمایا۔
امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ مطلب یہ ہے جو لوگ اس عہد پر قائم ہیں ان سے قتال مت کرو۔ اس معاہدے میں شرط یہ تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور نہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے میں بنو خزاع مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے، مگر کچھ عرصے بعد بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان لڑائی چھڑ گئی اور مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاع کے خلاف بنو بکر کی مدد کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری کو مکہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ تو جب تک مکہ والوں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی تب مسلمانوں نے بھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، تو اس لیے فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے عاہدتم، تم نے ان سے عہد کیا ہے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فاستقاموا لکم، جب تک وہ قائم رہیں تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے لیے قائم رہو۔ جب تک یہ لوگ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، اپنے وعدے پر قائم ہیں، تب تک مسلمانوں سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ بھی اس وعدے کا خیال رکھیں گے اور اس کو پورا کرتے رہیں گے۔ تو یاد رہے کہ 3 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جن کے ساتھ معاہدے تو تھے لیکن کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا، ان کے لیے 4 ماہ کی مدت متعین کر دی گئی، یا جو ایسے لوگ جنہوں نے عہد تو کر رکھے تھے لیکن پھر انہیں پورا نہ کیا، ان کے لیے بھی 4 ماہ کی مدت تھی، اور تیسرے وہ لوگ تھے جن کی معاہدے کی مدت زیادہ تھی، جس طرح صلح حدیبیہ میں بھی 10 سال مدت متعین تھی، تو ایسے لوگوں کے لیے مزید مہلت کہ جب تک وہ وفا کرتے رہیں گے ہماری طرف سے بھی وفا کی جائے گی۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، یحب محبت کرتے ہیں المتقین، پرہیزگاروں سے۔ دونوں پارٹیاں مل کر اس کو قائم رکھنا چاہیں معاہدے کو تو رکھ سکتی ہیں، یہی تقاضۂ عدل ہے اور اسلام اسی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ظلم لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے معاملات میں عدل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔